پاک فضائیہ کا F-16 طیارہ اسلام آباد میں گر کر تباہ، پائلٹ شہید۔ شکرپڑیاں کے قریب پاک فضائیہ کا F-16 طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں ونگ کمانڈر نعمان اکرم شہید ہو گئے۔ ترجمان PAF کے مطابق پاک فضائیہ کا F-16 طیارہ شکرپڑیاں کے قریب گر کر تباہ ہو گیا، جبکہ حادثے کے نتیجے میں طیارے کے پائلٹ ونگ کمانڈر نعمان اکرم بھی شہید ہو گئے۔ طیارہ یوم پاکستان پریڈ کی ریہرسل میں مصروف تھا۔ ایئر ہیڈ کوارٹرز نے حادثے کی تحقیقات کے لیے بورڈ آف انکوائری تشکیل دے دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی F-16 طیارہ حادثے میں ونگ کمانڈر نعمان اکرم کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مہنگائی میں کمی آ رہی ہے، شرح سود بھی کم کی جائے گی۔ اسلام آباد میں 20,000 گھروں کی تعمیر کے 7 منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اسمبلی میں تنقید کی جاتی ہے کہ 50 لاکھ گھر کہاں ہیں۔ 20,000 گھروں کا سنگ بنیاد صرف آغاز ہے، آئندہ 5 برسوں میں 50 لاکھ گھر بنائیں گے۔ یہ ہدف حاصل کرنے کے لیے 1.5 سالہ منصوبہ بندی کی گئی۔ حکومت کے پاس 50 لاکھ گھر بنانے کا پیسہ نہیں تھا، یہ کام نجی شعبہ کرے گا اور حکومت معاونت فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ تعمیراتی شعبے کو ہر ممکن سہولیات فراہم کریں گے اور ان کے کام میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ شرح سود زیادہ ہونے کا احساس ہے، تاہم مہنگائی اور افراط زر کے لیے شرح کو اس سطح پر رکھنا ضروری تھا۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے، اس لیے اب شرح سود بھی کم کی جائے گی، جس کے بعد آسانی سے قرضے حاصل کیے جا سکیں گے۔ سعودی شہزادہ عبدالعزیز بن عبداللہ انتقال کر گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سعودی رائل کورٹ کا کہنا ہے کہ سعودی شہزادہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن فیصل بن فرحان ال سعود دار فانی سے کوچ کر گئے۔ سعودی شہزادے کے انتقال پر سعودی فرمانروا شاہ محمد بن سلمان اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان کے بلند درجات کے لیے دعا کی ہے۔ ان کی نماز جنازہ بدھ کو ریاض میں امام ترکی بن عبداللہ مسجد میں ادا کی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ عورت مارچ میں ثقافتی تضاد ابھر کر سامنے آ گیا جو دوہرے تدریسی نظام کی عکاسی کرتا ہے۔ اسلام آباد میں 20,000 گھروں کی تعمیر کے 7 منصوبوں کی سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ سرکاری اور نیم سرکاری اسکولوں میں پڑھائے جانے والے نصاب کی بدولت ثقافتی تضاد کی خلا گہری ہوتی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آئندہ برس تک وزارت تعلیم تمام سرکاری اور نجی اسکولوں کے لیے ایک نصاب پر مشتمل ایک لائحہ عمل پیش کرے گی تاکہ تدریسی اداروں سے ایک قوم ابھرے اور ثقافتی تفریق ختم ہو۔ عالمی ادارہ صحت نے کرونا وائرس کو عالمگیر وبا قرار دے دیا۔ عالمی ادارہ صحت نے چین کے شہر ووہان سے پھیلنے والے کرونا وائرس کو عالمگیر وبا قرار دے دیا۔ چین سمیت دنیا بھر میں موذی کرونا وائرس سے اب تک 4,390 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اٹلی میں کرونا وائرس سے متاثرہ پاکستانی شہری جاں بحق۔ اٹلی میں کرونا وائرس سے متاثرہ ایک پاکستانی شہری جاں بحق ہو گیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ اٹلی میں پاکستانی قونصلیٹ متاثرہ خاندان اور اطالوی انتظامیہ سے رابطے میں ہے۔ ایران میں کرونا وائرس سے مزید 63 افراد ہلاک، مریضوں کی تعداد 9,000 ہو گئی۔ کرونا وائرس کے باعث ہارورڈ سمیت کئی امریکی یونیورسٹیوں میں کلاسیں معطل۔ امریکہ میں تیزی سے پھیلتے کرونا وائرس کے باعث کالجز اور یونیورسٹیوں میں کلاسیں ختم کر کے تعلیمی سرگرمیوں کو آن لائن کر دیا گیا۔ پرتگال کے صدر مارسیلو بھی کرونا وائرس کا شکار۔ پرتگال کے صدر مارسیلو بھی کرونا وائرس کا شکار بن گئے۔ صدارتی محل میں ان کا علاج جاری ہے۔ پرتگال میں اب تک کرونا وائرس کے 31 کیس رپورٹ ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے 5 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد مجموعی تعداد 20 ہو گئی۔ گلگت بلتستان میں کرونا وائرس کا ایک نیا کیس سامنے آ گیا، جس کے بعد پاکستان میں کیسز کی مجموعی تعداد 20 ہو گئی۔
کورونا وائرس کا نیا مریض اسکردو سے ہے۔ سندھ میں 16 مارچ سے اسکول کھل جائیں گے۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے کہا کہ سندھ بھر میں 16 مارچ سے اسکول کھل جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے بتایا کہ اگر کورونا وائرس کے باعث صورتحال خراب ہوئی تو فیصلہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ پی ایس ایل کے میچز کراچی سے کہیں اور شفٹ نہ کیے جانے کا فیصلہ ہو گیا۔ اسٹیڈیم میں اسکریننگ کی جائے گی۔ اسٹیڈیم میں آنے والوں پر اسپرے کیا جائے گا اور جگہ جگہ سینیٹائزرز لگائے جائیں گے۔ نیشنل باسکٹ بال ایسوسی ایشن نے اپنا سیزن ملتوی کر دیا۔ یہ فیصلہ اس وقت کیا گیا جب روڈی گوبرٹ میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ روڈی گوبرٹ نے ایک ہفتہ قبل پریس کانفرنس کرتے ہوئے وہاں پر لگے تمام مائک کو مزاح کے انداز میں چھوا تھا اور اب وہ کورونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔